السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 13واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف آیت 53 سے سورہ ابراہیم آیت 52 تک ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ یوسف کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ اس میں آیت 53 سے 101 میں ہے کہ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس وقت پر انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا، آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز کیے گئے۔ پارے میں ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو حکومت عطا کی مصر کی زمین میں، اور اس میں جہاں چاہے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں۔ حضرت یوسف نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب ہر طرف قحط سالی عام ہو گئی تب مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، جبکہ بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں؟ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اسے بھی ان کے سامان میں ڈال دیا۔ اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یوسف کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ عزیز مصر کی خواہش تھی کہ ہم چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف کے معاملے میں تم پر کیا تھا؟ اس پر حضرت یعقوب کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی نکل آئے۔ اس پر یعقوب کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے تو ہمارے پیسے بھی ہمیں دے دیے ہیں، وہ بہت نیک بادشاہ ہے اور ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور 1 اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ یہ ایک اضافی بوجھ لانا تو اب اور آسان ہے۔ اب حضرت یعقوب نے کہا کہ میں چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ
اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کا پختہ عہد کرو۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب کے سامنے حلف لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وہ خوبصورت اور قداور تھے تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے، اور جب یوسف کے بھائی دوبارہ ان کے پاس پہنچے تو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ بھائی کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو ایک چاندی کا پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے غلہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب یہ چلے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا ایک برتن تھا، وہ چوری ہو گیا، تم سب تلاشی دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ لوگ خوب جانتے ہیں ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ اعلان کرنے والے نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روک لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، پھر بنیامین کی۔ ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ یوسف کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن آپ نے دل ہی دل میں کہا، تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں کو جان کے لالے پڑ گئے کہ جا کر باپ کو کیا جواب دیں گے۔ اب منت سماجت شروع کی کہ ہمارے ابا بوڑھے اور ضعیف ہیں، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں، بنیامین کو واپس جانے دیں۔ حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں؟ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا، تمہارے والد نے بنیامین کے متعلق ہم سے پختہ عہد لیا تھا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کوتاہی کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنے والد سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تصدیق کے لیے قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ یوسف کے بھائی حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور ان کو چھوٹے بھائی کی گرفتاری کی خبر دی تو حضرت یعقوب نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر یوسف کا نام لیا اور اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ یوسف کے بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ افلاس اور بھوک نے ان کی حالت غیر کر رکھی تھی۔ انہوں نے یوسف سے اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا۔ یوسف نے پوچھا، کیا آپ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا، کیا آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ جواب میں یوسف نے کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے، انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو آپ نے کہا، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا، اسے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔
تب گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنے اسی پرانے خبث ہی میں مبتلا ہیں۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے پہنچے انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ گھر میں موجود بیٹوں نے آپ سے معافی مانگی، آپ نے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ جب یوسف کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب کو تخت پر بٹھا لیا۔ یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جناب یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا، حکمت والا۔ یاد رہے کہ یہ سجدہ یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا یا یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، یا یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ یوسف نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا۔ وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے وفات دیجیو فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کر دیجیو اپنے صالح بندوں میں۔ اس کے بعد آیت 102 میں ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری سورت نازل فرما دی جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ یہ غیب کی باتیں تھی اور آپ کی نبوت پہ دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پھر بھی 2000 برس پہلے کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آیت 103 سے 108 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اور یہ کہ زمین اور آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میرے پیروکار بھی یہی کرتے ہیں، اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ 109 آیت میں ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں کی طرف مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ کیا وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آخری آیت میں ہے کہ یقیناً انصاف کا اقوام کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں کہ جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ رعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ کی 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ رعد کا مطلب گرجنے والا ابر کا فرشتہ، اور یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، ہود اور اعراف نازل ہوئی، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔
انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے۔ مخالفین تکلیف دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ آیت 2 سے 4 میں ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ قائم ہوا عرش پر اور اس نے مسلسل کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں پہاڑ اور ندیاں۔ اس نے ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے بنائے، وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، اور باغات انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت، جڑوں سے ملے ہوئے بھی اور الگ الگ بھی، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت 5 سے 7 میں ہے کہ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ان کا یہ قول کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو وجود میں آئیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنمی ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے لیے بھلائی سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگلی آیات 9 سے 10 میں ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، ان کے رحم میں کیا ہے، ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے۔ وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، وہ بہت بڑا بہت بلندی والا، اس کے علم میں برابر ہے تم میں سے جو بات کو دل میں چھپائیں اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کریں، اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور فرمایا کہ بجلی کی کڑک اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے دعا کر کے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے آسمان سے مینہ برسایا اور اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، اور ہر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے نفع کی ہوتی ہے وہی زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔
ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی، جنہوں نے قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں اور وہ اتنے ہی اور خزانے اپنی نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں تب بھی نجات کہاں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یقیناً نصیحت و عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سمجھنے والے وہ ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں کھلے یا چھپے خرچ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے ابابی، ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آخرت کے مقابلے پر دنیا کا ساز و سامان عارضی ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے، اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ ارشاد ہے کہ جو عاجزی کرتے ہیں اور لوگوں کے دل یاد الہی سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ارشاد ہے اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے؟ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور جو کافر ہے ان کو برابر پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت، یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی وہ نشانی معجزہ لے آتا مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر شے کے لیے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اسی کے پاس ہے الکتاب۔ پھر ارشاد ہے کہ پہلے والے بھی بتھیری چالیں چلتے رہے ہیں، لیکن چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ ہر جان جو کچھ کر رہی ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ حق کے مخالفین یعنی کفار اور مشرکین کا بہت برا انجام ہوگا۔ جنت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ آخر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ بھی آگاہ ہے اور سلیم و فطرت لوگ بھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ رعد مکمل ہوتی ہے اور سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کا انداز بیاں مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا سا ہے۔ سورہ رعد سے قریب ہی زمانے کی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کی آیت 1 سے 3 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے حکم سے، اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب، اس کی حمد و ثنا کائنات میں جاری ساری ہے۔ وہ اللہ جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بربادی ہے کافروں کے لیے، ایک سخت عذاب ہے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں،
اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے اور ان کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں اللہ کے احکام کھول کھول کے بتائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح آیت 6 سے 8 میں ہے کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں یقیناً تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور نوازے گا، اگر ناشکری کی تو نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور شدید عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ آیت 9 اور 13 میں ہے کہ اسی طرح اللہ نے قوم نوح، عاد اور سمود کی خبریں دیں۔ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لی اور کہا ہم تو انکار کرتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تم لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان، آپ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان کی پرستش سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا، تو لائے ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ تو وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو اب لازماً ہلاک کر دیں گے۔ اگلی آیات میں ارشاد ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی، جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں، اور یہ درخت اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس جڑ کو ذرا بھی قرار نہیں۔ اللہ مومنوں کو پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اور آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ اور اعلانیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائیں جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق، اور مسخر کر دی تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں اسی کے حکم سے، اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں وغیرہ۔ پھر حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے مانگی گئی بہت سی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اے میرے رب اس پاک شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ، اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ارشاد ہے کہ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش،
اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما، اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرمانا۔ پھر اس صورت کے آخر میں ارشاد ہے کہ یہ قرآن انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر ہے جس کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں ہے، تو اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل 14ویں پارے میں کریں گے۔ اب آخر میں ہم 13ویں پارے میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں ہمیں مثبت سوچ، تقوی، صبر اور احسان کے پوائنٹس ملتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 53 سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آیت 64 سے پتہ چلتا ہے اگر ہم اپنے اندیشوں کی بنا پر بات کریں یا کسی شخص یا چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، حسن ظن رکھیں، تو دونوں کے نتائج میں فرق ہے اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور تدبیر اور توکل کے درمیان میں رہنا ہے۔ توکل کے باوجود کچھ ہو جاتا ہے تو ضرور اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد آیت 69 کا سبق ہے کہ تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ دوسروں کو اطمینان قلب دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ہے محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اپنوں سے محبت برقرار رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی پاک بازی ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہی چھوٹے بھائی پر الزام لگا دیا، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے اس الزام کو صبر اور خاموشی کے ساتھ پی گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کی بنا پر محسن قرار دیا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں حلیم انسان، باوقار انسان، محسن انسان کہ دوسروں کی بات بری لگ بھی جائے تو خاموشی سے سہ لی، برداشت کر لی، خود کو تسلی دے لی کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہمارا قیام، ہمارا ٹھہرنا، ہمارا رہنا سب عارضی ہے تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آیت 83 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ دل میں امید کا چراغ روشن رکھا کریں، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح آیت 90 سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی، صبر اور احسان یوسف علیہ السلام کے کردار کا حصہ تھا۔ یہی محسن کے کردار کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں محسن ہو، اپنے الفاظ، اپنے عمل، اپنے معاملات میں۔ یاد رکھیں محبت کو برقرار رکھنے کے لیے غلطیوں سے درگزر کرنا ضروری ہے۔ یہ محبت خواہ بہن بھائی کی ہو، والدین اور اولاد کی ہو، شوہر بیوی کی ہو، دوستوں کے درمیان ہو، ان محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا ہوگی، اور یہی احسان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد آیت 101 میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عظیم نعمتیں ملیں، انہوں نے اللہ سے تکمیل نعمت کے لیے فرما برداری کی، موت اور صالحین کا ساتھ مانگا۔ اس کے بعد سورہ رعد کا اہم سبق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے سونے چاندی کو تپا کر میل کچیل دور ہوتا ہے، اسی طرح آزمائشیں ہمیں تپاتی ہیں، پاک صاف کرتی ہیں، دودھ کرتی ہیں اور اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، کوئی ناراض ہے تو دل بڑا کر کے منا لیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ایک ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور بے شک اللہ کا ذکر دل کی غذا ہے۔ قرآن و سنت پڑھنے سے اطمینان قلب ہوتا ہے، جتنا کسی کے دل میں ایمان ہوتا ہے اتنا ہی قرآن کریم سے اسے خوشی ملتی ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کا اہم سبق جو اللہ کی راہ اور دین پر نہیں، وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اور شکر سے نعمتیں قید ہو جاتی ہیں۔ ہر نعمت، رزق، نیک اعمال، اللہ کی اطاعت، بندگی پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں برقرار رہیں اور ان میں اضافہ ہو۔ جتنا زیادہ شکر اتنی زیادہ نعمتیں۔ اور ہر پاکیزہ کلام کلمہ طیبہ ہے، تسبیح اور تحمید اور تکبیر سب پاک کلام ہے۔ اس آیات میں
پاکیزہ درخت کی جو خوبیاں بیان کی گئی، بلا شبہ یہی مومن کی مثال دی جا رہی ہے، جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ راسخ ہو چکا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ قول ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت، عقیدہ توحید جو ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کرنے کے بعد دعا مانگی، اے ہمارے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، نماز پر قائم رکھ، ہمارا فرض ہے کہ سب لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچائیں، ایک اکیلے اللہ کی عبادت سے آگاہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔